تو اس وقت سیدہ زینب جو امام حسین کی چھوٹی بہن تھی وہ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی بھیا امی نے دنیا سے جاتے جاتے تمہیں چند نصیحتیں اور وصیتیں کی تھی. امام حسین نے فرمایا ہاں. تو عرض کیا اس میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ کبھی میری زینب کا دل نہ دکھانا اور زینب جو کہے اس کو مان لینا. حسین آج میں تجھ سے کچھ مانگنے آئی ہوں. ایک بہن ہے, تصور کریں ایک بہن ہے اور بھائی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سب لٹا چکا ہے, کچھ نہیں ہے بھائی کے پاس, بظاہر گھر بھی نہیں ہے, گھر سے بے گھر ہے, مدینے کی پھولوں کی صحت چھوڑ کر کربلا کی ریت پر ہے, تپتی ہوئی ریت پر. اور ایک بہن بھائی کے پاس آ کر کہتی ہے تیری بہن آج تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے. لیکن بھائی نے بہن کا اتنا خیال کیا کہ بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کہا زینب جو مانگو گی دیں گے, آج مانگو کیا مانگتی ہو. سخی کے لال تھے. بہن نے کہا کہ کچھ مانگنا چاہتی ہوں, تو بھائی نے کہا دیں گے. اتنے میں بہن پیچھے مڑی اور اشارہ کیا بیٹو باہر نکل آؤ. تو کیا دیکھا کہ دو ننھے ننھے بچے جن کا نام اون اور محمد تھا, یہ سیدہ زینب کے بیٹے تھے اور عمر ان کی 5-6 سال کی تھی. اپنے قد سے اونچی تلوار اٹھا کر یہ آئے. مولا حسین نے دیکھا, آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. یہ کیا ہے؟ زینب نے کہا ابھی تو کہا تھا جو مانگیں گے دیں گے. تو بس آج تیری بہن ان دونوں بچوں کی شہادت کی بھیک مانگتی ہے. حسین میری ماں نے مجھ سے کہا تھا زینب, میں اس وقت بہت چھوٹی تھی, سن بلوغ کو بھی نہ پہنچی تھی. ماں نے کہا تھا زینب جب میرا بیٹا کربلا کے میدان میں ہوگا تو تو اس کو اکیلا نہ چھوڑنا, کیونکہ علی بھی نہیں ہوں گے, حسن بھی نہیں ہوں گے, تیرے نانا بھی نہیں ہوں گے, میں بھی نہیں ہوں گی. تو میری بیٹی تو رہے گی, تو میرے بچے کی, میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے رہنا اور اس کی ہمت بندھانا اور اس پر جو قربان کر سکتی ہے کرنا. بھیا آج میرے پاس جوان اولاد نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نانا کے دین کے لیے میں تیرے سر سے ان کو اتارتی ہوں. آج زینب کے پاس بھائی کا صدقہ دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں, تو بہن نے اپنے بھائی کی نظر اور صدقہ اتارنے کے لیے اپنے بچوں کا انتخاب کر لیا ہے. حسین مجھے ملکہ فردوس بری فاطمۃ الزہرا کے سامنے رسوا نہ کرنا. اگر قیامت کے دن فاطمۃ الزہرا نے کہا زینب کیا میرے بیٹے سے زیادہ تیری اولاد قیمتی تھی, تو میں قیامت میں فاطمہ کو جواب کیا دوں گی. اس لیے روکنا نہیں بھیا. امام حسین چپ ہو گئے. اب زینب نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی. ذرا توجہ کریں, نبی کے خاندان کی قربانی. زینب نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور وہ اتنی بڑی تلوار جو 5 اور 6 سال کے بچے کی قد سے بڑی تھی, اور تلوار لے کر کے ماں اپنے بیٹوں کو کہتی بیٹو یوں تلوار چلاتے ہیں دشمن پہ, یوں مارتے ہیں, وہاں جا کر ایسے حملہ کرنا, ایسے حملہ کرنا. کیونکہ 5-6 سال کے بچوں کو جہاد کی ٹریننگ کا موقع ہی نہیں ملا تھا. اس وقت زینب ایک عورت نہیں بلکہ علی کی بیٹی بن کر, نائب علی بن کر, علی کے خون کی آبرو بن کر اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی یوں تلوار چلانا, اور پھر کان میں کہتی ہے جلدی بھاگو کہیں تمہارا ماموں پھر تمہیں روک نہ لے. حسین پھر تمہارے بچپن پہ ترس کھا کے تمہیں روک نہ لے. دونوں شہزادے گھوڑے پر ماں بٹھاتی ہے. بچے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ گھوڑے کے ذہن پر ان کے قدم بھی نہیں ٹکتے, اور ماں بچوں کو کہتی ہے فی امان اللہ, اور آنچل پسار کر کہتی ہے اللہ فاطمہ کی طرح میرے پاس 56 سال کا بیٹا نہیں, شہربانوں کی طرح میرے پاس 18 سال کا بیٹا نہیں, ام فروا کی طرح میرے پاس 19 سال کا بیٹا نہیں.
اللہ تیرے دین کے لیے یہ میری چھوٹی سی قربانی قبول کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے ہی گھوڑا چلاتے ہوئے میدان میں جاتے ہیں، کوئی افسانہ نہیں، تاریخی حقیقت ہے۔ امام زین العابدین کا بیان ہے، زینب کی بیانی ہے جو آج میں اپنی زبان سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ ننھے بچے کربلا میں جاتے ہیں، ایک آواز آتی ہے، حسین تیرے پاس جوان ختم ہو گئے جو تو بچوں کو بھیج رہا ہے۔ مولا حسین نے زینب کی طرف دیکھا، زینب کی طرف دیکھا، زینب نے کہا حسین جواب دے، جوان تو باقی ہے لیکن بہن کے اصرار کے آگے بھائی مجبور ہو گیا ہے۔ اور جب ان بچوں نے تلوار چلانا شروع کیا تو اس وقت عمر بن سعد نے کہا یہ بچے جعفر طیار کے پوتے ہیں، اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم تنہا تنہا جیت نہیں سکتے۔ اور چاروں طرف سے ان 5 اور 6 سال کے معصوم بچوں کو گھیر لیا گیا۔ اور مسلمانوں، یہ جو اذانیں ہو رہی ہے یہ ان بچوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ جو نمازیں ہیں ان بچوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ چاروں طرف سے جب بچوں کو گھیر لیا گیا اور ان پر تیروں کا مینہ برسا دیا گیا، اللہ اکبر، تو وہ بچے زمین پر گرے۔ ایک ماں تھی، وہ ماں خیمے سے نکل کر اپنے سر پر آنچل ڈال کر اپنے بچوں کو چھپ کر کے دیکھ رہی تھی میرے بچے کرتے کیا ہیں۔ لیکن جیسے بچے گھوڑے سے زمین پہ گرے، دیکھو ماں ماں ہوتی ہے، یہاں سینکڑوں مائیں موجود ہیں، یہاں سینکڑوں مائیں موجود ہیں۔ ماں کا کلیجہ کتنا بھی مضبوط ہو لیکن ماں ماں ہوتی۔ بیٹے کا پیر کیلے کے چھلکے سے پھسل جائے تو ماں کہتی اللہ میرا بچہ، یا اللہ میرا بیٹا، لیکن اس ماں کو میں کیا نام دوں؟ اس ماں کے جذبات کو کیا نام دوں؟ اس ماں کی عزم کو کیا نام دوں؟ جہاں مرد کے حوصلے پیچھے ہو گئے وہ زینب ہے، ادھر بچے گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں، ادھر بھائی کو اشارہ کیا ہے لے آ لاشے، اور خود سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کرتی اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ مولا حسین جب بچوں کو اٹھا کر کے لاتے ہیں تو دونوں کے سر تن سے جدا تھے، سر الگ تھے، جسم الگ تھا۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ اب تک زینب علی کی بیٹی تھی، اتنا سب کچھ جو کر رہی تھی علی کی بیٹی تھی، جیسے ہی بچوں کا کٹا ہوا سر دیکھا دونوں بچوں کو سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور اب وہ صرف ایک ماں ہوتی ہے بس۔ اور ایک ماں کی حیثیت سے جب کٹے ہوئے سر دیکھتی ہے تو چیخ مار کر کے زمین پہ گرتی ہے زینب اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بھائی کو حیرت ہوتی ہے کہ جس نے اب تک مجھے امید اور ہمت بندھائی آج وہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ لیکن بھائی اتنا مجبور بظاہر تھا کہ بہن کے بے ہوش ہونے کے بعد چہرے پہ چھینٹے دینے کے لیے بھائی کے پاس پانی کے چند قطرے بھی نہ تھے کہ وہ اپنی بہن کو چھینٹے دے کر کے ہوش میں لا سکے۔ تو بھائی نے اپنی بہن کو دامن کی ہوا دی، زینب ہوش میں آ گئی اور بچوں کو پھر سینے سے چمٹانے لگی۔ اب